طواف میں جو سبز لائٹ ہے اسی لیے تو ہے نا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کریں. اب اتنی اونچی سبز لائٹ ہے تمہیں نظر نہیں آتی. زمین پر نشانی تھی لیکن اس پر بھی لوگ آ کے جم کے کھڑے ہو جاتے تھے, طواف رک جاتا تھا, اس لیے وہ مجبور. دوسری نشانی یہ ہے کہ حجر اسود والا جو کونا ہے نا, تو وہاں گول گول قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں, سمجھ آتا ہے کہ اسی سے ہم نے نیت کرنی ہے. تو یہ اتنی بڑی واضح علامات ہے, پھر بھی آپ 2 قدم آگے پیچھے کیوں چلے جائیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ دیوبندی ہے. کچھ اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. ہمارے امام کہتے ہیں اونچی آواز میں آمین کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. گزارش یہ ہے جی کہ بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں. کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں. حضور سے آہستہ آمین بھی ثابت ہے, زور سے بھی ثابت ہے, اس میں کیا جھگڑا؟ افضل یہ ہے کہ آہستہ کہے, کیونکہ آمین جو ہے وہ دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب, یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. تو فاتحہ بھی عظیم دعا ہے. امام جب فاتحہ پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہمیں حضور نے حکم دیا کہو آمین, تو دعا ہے. اور دعا کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ کہنا افضل ہے, لیکن اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر حبیب برکت کے والد فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ بچوں کا جو عقیقہ ہے اس کے پیسے ہم مدرسے میں دے دیں. میرا بھائی دیکھیں اصول ہے, اب حج کی قربانی ہے, دم تمتع ہے, دم قران ہے, یا تمہارا راستہ رک گیا دم احسان ہے, یا تم سے غلطی ہوئی تو دم جبر ہے. تو یہاں دم دینا ضروری ہے, پیسے دینا ضروری نہیں ہے. جہاں دم کا حکم ہے وہاں دم دینا, جہاں پیسوں کا حکم ہے وہاں پیسے دینے ہوں گے. تو عقیقہ جو ہے اس کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں, لڑکی ہو تو 1. وہ بھی یہی سنت ہے کہ باقاعدہ 2 دمبے. اور حضور پاک نے حضرات حسنین کے لیے خود ذبح فرمائے. پھر یہ کہنا پیسے دے دیں فلاں کر, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ابھی 2 بکرے منگوا کے ذبح کر کے لوگوں کو تقسیم کر دو یا پکا کے کھلا دو. ایک ہی آدمی میرے خیال میں سوال لکھنے پہ بیٹھا ہوا ہے. مسجد نبوی میں ایک حدیث مبارک میں تو ہے کہ ایک نماز کا 50,000, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی. کیونکہ اصول یاد رکھیں, ایک ہوتے ہیں عقائد, ایک ہوتے ہیں احکام, ایک ہوتے ہیں فضائل. تو عقائد اور احکام کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے کہ 1,000. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا 1,00,000 ہے, لیکن یہ حکم جو ہے سارے حرم میں ہے, یعنی پورا مکہ شہر جو ہے وہ حرم ہے, مسجد الحرام ہے, جہاں بھی نماز پڑھے 1,00,000 ملے. مسجد نبوی میں جو 1,000 ہے وہ پورے مدینے میں نہیں ملے گا جب تک کہ مسجد کی نماز کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے پھر ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. کہتے ہیں جی کہ اگر عورت بغیر کسی عذر کے خلا مانگے
تو شوہر پر تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی بات تو ہوگی نا کہ وہ خلا مانگنے پہ آ گئی، یا تو اس کی ان باتوں کو پورا کرو اور خلوں سے بچ جاؤ، ورنہ خلا مانگے دے دو، ٹھیک ہے بس۔ اگر عورت خلا مانگے تو جو کچھ اس کو آپ نے دیا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اس کو، چونکہ اس نے مانگا ہے، آپ نے طلاق نہیں دی ہے۔ آپ نے جو اس کو عقل مار دیا ہے، چیز دی ہے، ہدیہ دیا ہے، زیور دیا ہے، سب واپس کریں۔ حرم میں جس کیمیکل سے دھلائی ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کو پاؤں کو لگ کچھ نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں اردو کی ترجمے والی تفسیر لینا چاہتا ہوں، میرا بھائی کئی تفسیریں ہیں اردو ترجمے کی، میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آسان بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے۔ کئی تفسیریں ہیں لیکن وہ مشکل ہے، اس کے لیے پھر تمہیں کسی علماء کے پاس، استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے رکھی، تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھوک لگی ہے نا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جب حضور پاک نے رکھی ہے، انبیاء نے رکھی ہے، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا، اللہ انبیاء کو داڑھی ہی نہ دیتے، چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے، آپ جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا، یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وزینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے۔ وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت اس کا حیا ہوتا ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا۔ خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت کی ہوتی ہے؟ تو آپ اگر مرد سے خسرا بننا چاہتے ہیں تمہاری مرضی، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ایک دفعہ منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو کبیرہ ہے۔ جب کبیرہ بار بار کرو گے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے، فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے داڑھی منڈانے والے کی نہ اذان جائز ہے نہ اس کو امام بنانا چاہیے، بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں، کوئی باہر کے قبیلے کا آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا، تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، حضور نے دیکھا ہی نہیں اس کے۔ اس سے بعض علماء ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ باقی تمہاری مرضی ہے جی، آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، داڑھی رکھے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا۔